السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت. بھارت اور پاکستان کے تعلقات کبھی بہتر ہو جاتے ہیں، کبھی بگڑ جاتے ہیں، اور یہ بات آج کل کی نہیں ہے. جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے یہی دیکھا ہے. تو بھارت اور پاک تعلقات پر ہم نے بات کرنے کے لیے ایک صاحب کو زحمت دی ہے. یہ اتھارٹی ہیں ان دونوں ملکوں کی تاریخ پر. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ دیکھیے، ابھی جس طرز پر آپ نے گفتگو کا آغاز کیا پاک بھارت تعلقات پر، اب میں عرض کروں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کبھی ٹھیک ہو نہیں سکتے. اور میرا اب ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ کسی اور ملک سے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کرے. اور دیکھیے، مطلب اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ ہے کہ اگر ڈھونڈنا چاہیں آپ تو ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. تو یقیناً پاکستان کو بھی کوئی نہ کوئی ملک مل ہی جائے گا دوستی کے لیے. مگر سر، ہم اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہیں. نہیں، معاف کیجیے گا، کوئی ایسی خاص کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں آپ. دیکھیے، میں ایک بات عرض کروں انور مقصود صاحب. بات یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہے. مطلب اس میں تو دیر از نو سیکنڈ اوپینین اباؤٹ اٹ کہ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان جو ایک بڑا ملک ہے. صرف ایک چیز جو ہے جس میں ہم ان سے تھوڑا سا آگے ہیں وہ ہے وفاقی وزیروں کی تعداد. اب ہندوستان کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہندوستان مرتے مر جائے گا، لیکن یقین جانیے کہ وہ کبھی ابھی وفاقی وزیروں کی تعداد میں اضافہ ہرگز نہیں کرے گا. مگر سر، ملک جو ہیں وہ چھوٹے بڑے نہیں ہوتے، ملک ملک ہوتے ہیں. دیکھیے، شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے ہوئے پھر بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ دیکھیے، پاک بھارت تعلقات پہ کوئی ایک بکواس کرے تو زیادہ مناسب ہے. اب دو اشخاص مل کے ایک ساتھ بکواس کریں تو وہ مناسب نہیں لگتا. آپ کریں. نوازش. تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے. بھارت، یہ آپ سے کس نے کہا کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے؟ یا آپ نے تھوڑی دیر پہلے تو کہا. جب میں نے کہہ دیا ایک بات، اگر میں نے کہہ دی ہے تو پھر ہوگا بڑا ملک ہوگا. اس میں تو کوئی بحث کرنے کی گنجائش ہے ہی نہیں. اگر میں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایک بڑا ملک ہے تو ایک بڑا ملک ہوگا. بھارت ایک بڑا ملک ہوگا. اصل میں دیکھیے، پاکستان جو ہے، اب بھارت کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو بھارت ایک جو ہے بہت خوشحال ملک ہے. جی، یعنی پاکستان جو ہے خوش مازی ملک تھا. اب ہندوستان اور پاکستان خوش مستقبل تو ہو ہی نہیں سکتے کبھی بھی. میں آپ سے ایک بات کہوں. آپ فرمائیے. کہ پاکستان ایک خوشحال ملک ہے. مطلب یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. دیکھیے، یعنی اب تک کی جو گفتگو کا متن ہے اس میں آپ نے پہلی بات بالکل درست فرمائی کہ بھوکا کہیں بھی نہیں سوتا. نہیں، آپ نے صحیح کہا کہ بھوکا نہیں سوتا. یہاں بھوکا نہیں سوتا. نہیں، آپ نے میری بات کا غلط مطلب نکال لیا. آپ صحیح مطلب فرمائیے. بھوکا نہیں سوتا سے میرا مطلب تھا کہ پاکستان میں سب 3 وقت کی روٹی کھا کر سوتے ہیں. بھارت میں ایسا نہیں ہوتا. اب میں وہی جواب میں آپ سے پھر عرض کروں گا کہ کوئی ایک آدمی بکواس کر لے وہ زیادہ مناسب ہے. 2 آدمی ایک ساتھ جب بولتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے مقصد غلط نکالا اور آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں کی. کوئی ایک آدمی بکواس کرے، یا آپ بکواس کر لیں یا میں کر لوں. نہیں، آپ کریں. دیکھیں، میں کیا بکواس کر رہا تھا کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے. دیکھیے، میں آپ سے ایک بات عرض کروں انور، اگر آپ دھیان سے میری بات کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہندوستان کی جو فلم انڈسٹری ہے وہ بہت پاورفل ہے یا نہیں؟ جی. اور ہمارے یہاں کی فلم انڈسٹری جو ہے بہت کمزور ہے. اسی لیے ہماری ساری پاورز جو ہیں وہ فورسز کے پاس ہیں. جی، میں سمجھا نہیں. نہیں، آپ کو سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ بات آپ کے لیے کہی نہیں. آپ ریلیکس بیٹھیں. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی معیشت سے اگر فلم انڈسٹری کو نکال دیا جائے تو کیا بچے گا؟ 4-5 لاکھ عورتوں کے مختصر لباس، یوز لیس. اور وہاں کے جو پروڈیوسرز ہیں وہ وہاں کی اداکاراؤں کو کہتے ہیں کہ یوز لیس کپڑے ڈیورنگ شوٹنگز. سر، آپ
میرے خیال میں ہم کہیں اور نکل گئے. ہم بات کر رہے تھے پاک بھارت تعلقات. آپ میری بات پہ ذرا توجہ دیں. دیکھیے ہندوستان کی حکومت جو ہے وہ ہتھیاروں کے سہارے چل رہی ہے اور ان کی فلم انڈسٹری جو ہے وہ مختصر لباس کے سہارے چل رہی ہے. ہتھیاروں کا بوجھ ہوتا ہے انور، ہتھیاروں کا بوجھ ہوتا ہے، مختصر لباس کا بوجھ نہیں ہوتا. اسی لیے ہندوستان کی جو عوام ہے وہ حکومت کی طرف کم دیکھتی ہے اور مختصر لباس یعنی ان کی فلم انڈسٹری کی طرف زیادہ دیکھتی ہے. سر میں نے جو آپ کو بلایا تھا یہاں وہ پاک بھارت کشیدگی جو ہے اس پر بات کرنے کے لیے، اور ذرا مختصر بات. دیکھیے انور، جب بات ہو رہی ہے مختصر کپڑوں کی تو پھر مختصر کپڑوں کی اگر بات ہوگی تو گفتگو مختصر نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ میرے بیان کو میری بات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ ہندوستان پاکستان کی جو عوام ہے ان کی جانب دیکھیں. کیسے سر؟ دیکھیے اس کی بڑی سمپل اسٹریٹجی ہے اگر آپ اس کو ذرا سا ذہن نشین کریں. دیکھیے ہندوستان کی عوام کو فلم انڈسٹری کے مختصر لباس نے مارا ہوا ہے اور پاکستانی عوام کو مہنگائی نے مارا ہوا ہے. اب یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب کم کپڑوں یعنی مختصر لباس کی عوام کو مار پڑتی ہے تو عوام اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور جب مہنگائی کی مار پڑتی ہے تو پھر وہ بات کرتے ہیں حکومت کے خلاف. میں عرض کروں آپ سے کہ اگر وفاقی کابینہ ملکہ شراوت جیسا لباس پہن کر اگر ٹیلی ویژن پر اپیئر ہو تو یقین جانیے لوگ مہنگائی کو بھول جائیں گے اور کابینہ کو دیکھیں گے. میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے مہمان اصل موضوع کی طرف آئیں. آپ اشتہار دیں. بات یہ ہے جو میں نے مہمان عزیز کو بلایا ہے، پاک بھارت جو کشیدگی ہے، حالات سازگار نہیں ہیں. یہ دیکھیے جو آپ تعلقات ابھی میں کشیدگی سر میں ایک منٹ نہیں میں عرض میں ابھی کروں آپ سے ایک بات جی کہیے. آپ لوگ سے جانتے ہیں بھارت میں اگر بچے کے ہاتھ میں غبارہ ہے اور وہ پھٹ جائے اور زور سے آواز آئے تو بھارت کی حکومت کہتی ہے یہ غبارہ پاکستان نے پھوڑا ہے. یہ تو پرابلم ان کا ہے. ہر بات کا جو بھی دھماکہ ہو، کوئی زور سے آواز آ جائے پاکستان. تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم ان پہ بات کریں، مگر میرے مہمان عزیز کا پتہ نہیں کیا ہے. آئیے پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ یعنی آپ بات کرنا چاہتے ہیں پاک بھارت تعلقات پر. جی دیکھیے تعلقات بھارت تو ہو سکتے لیکن پاک نہیں ہو سکتے. کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پکڑ سکتا ہے.